ہمیں اور آپ کو ملنے کے لیے سے دلی جانا پڑتا ہے، لیکن ایک ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ حضرت کرم فرماتے ہیں ہر 11ویں شریف میں، اور ایسی محفل میں کرم فرماتے ہیں کہ جس میں دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں۔ دیکھیے چند منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں، شعر سماعت کریں۔ یہ جو محفل ہے ایسی محفل نہیں ہے، بلکہ شاید کہتا ہے یہ محفل رسول ہے، آنکھوں سے چل کے دیکھ، یہ محفل رسول ہے، آنکھوں سے چل کے دیکھ، ارے وہ آئیں گے مدینے سے تو اپنے گھر سے ملیں گے، آئیں گے مدینے سے تو اپنے گھر سے چل کے دیکھ، اور اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، تو گلے میں ڈال دو پٹا محمد کی غلامی کا۔ ایک وفادار کو اور کیا چاہیے، ایک وفادار کو اور کیا چاہیے، عمر بھر دامن مصطفیٰ چاہیے، عمر بھر دامن مصطفیٰ چاہیے، اور اہل بدعت کو بدعت مبارک رہے، اہل بدعت کو بدعت مبارک رہے، اہل سنت کو احمد رضا چاہیے، اہل سنت کو احمد رضا چاہیے، اور نور بغداد بھی رنگ اجمیر بھی، نور بغداد بھی رنگ اجمیر بھی، شاہ سندنان سا رہنما چاہیے۔ حضرات میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بتوجہ سے ترجمہ بنائے کریں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ حضرات اس میں 3 معاملات نظر آتے ہیں، ایک تو یہ ہے ایمان والو، مان لو اگر ہم ایمان میں داخل ہو گئے تو یہ بات یقین ہو جاتی ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ آگے فرماتا ہے یعنی پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ حضرات ہم مجاہدات کرتے ہیں، سجدے میں سجدہ کرتے ہیں، اب یہ دونوں باتیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، ہم ایمان والے بھی ہو جاتے ہیں، ہم پرہیزگار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن رب پھر بھی فرما رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ تم سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو تمہارے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ حضرات جب ایمان والے ہو گئے، جب تقوی والے ہو گئے، جب پرہیزگار ہو گئے، پھر کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے، اس نے نہ جانے کتنے اللہ والوں کو بہکا بھی دیا۔ سرکار غوث اعظم جس کی آج ہم محفل سجائے ہوئے ہیں، اللہ نے وہ کمال اختیار فرمایا ہے، وہ کمال عطا کیا ہے کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو جتنے بھی اس دور میں بچے پیدا ہوئے تھے اس سال میں، تمام کے گھروں میں لڑکے ہی پیدا ہوئے تھے، کیونکہ اس ٹائم ایسا تھا کہ لڑکیوں کا مرڈر کر دیا جاتا تھا، ان کو جو ہے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور ہمارے نبی جو آئے وہ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں تاکہ اس ٹائم لڑکی پیدا ہوتی تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو پیدا فرمایا ہے وہ رحمت للعالمین بنا کر دیا ہے۔ تو اس ٹائم جو بچے پیدا ہوئے ہیں، اس سال جو بچے پیدا ہوئے ہیں، تمام کو اللہ تعالیٰ نے لڑکوں کو پیدا فرمایا ہے، اور جب غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں تو جتنے بھی اس دور میں بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی 1100 بچے پیدا ہوئے تھے، تمام لڑکے ہی پیدا ہوئے، اور وہ تمام لڑکے ایسے نہیں تھے، کوئی زانی نہیں تھا، کوئی شرابی نہیں تھا، کوئی باغی نہیں تھا، کوئی پاپی نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بچے پیدا فرمائے وہ تمام اللہ کے بنے تھے، غوث اعظم کے چاہنے والے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تھے۔ حضرات تو غوث اعظم جب پیدا ہوتے ہیں تو تمام لڑکوں کی پیدائش ہوتی ہے، نبی جب پیدا ہوتے ہیں تمام لڑکوں کی پیدائش ہوتی ہے، کیونکہ رسول غوث اعظم نے خود فرمایا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ بنایا ہے، ایسے ہی تمام ولیوں میں مصطفیٰ جانا رحمت کے صدقے میں غوث اعظم کو اعلیٰ بنایا ہے۔ یہ وہ اعلیٰ کی محفل ہے کہ اس میں جو آ جاتا ہے وہ بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اور ایک چیز اور بتاؤں، غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں وہی میری محفل میں آتا ہے۔ یہ ہمارے لیے
بات ہے کہ غوث اعظم نے ہمیں چاہا ہے اور یہ صدقہ یہ وسیلہ بنے ہیں ہمارے مفتی اعظم دہلی حضرات. ان کے صدقے میں ایسی محفلیں مل جاتی ہیں کہ جتنے یہاں لوگ نظر آ رہے ہیں نا اتنے تو حضرت کے پاس ہمیشہ رہتے ہیں. جب حضرت اسٹیشن پہ اترتے ہیں تو لاکھوں روپے کتنے لوگ ہزاروں لوگوں کا مرتبہ ہوتا ہے استقبال کے لیے. یہ کوئی محتاج تعارف شخصیت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے مفتی اعظم دہلی یوں ہی نہیں بنایا بلکہ آپ نے وہ کام کر کے بھی دکھایا ہے اور آج بھی کام کر رہے ہیں. نہ تو چاہتے تو حضرت بھی سوچتے میں 11ویں اپنے گھر پہ ہی منا لیتا ہوں لیکن آپ کے اس محلے میں یہ مدرسہ قائم کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ ان کے دل میں درد ہے سنیت کا, ان کے دل میں درد ہے ہدایت کا, ان کے دل میں درد ہے کہ دین اسلام کی باتیں تمہارے کانوں میں. ایسے ہی غوث اعظم لیٹے ہوئے تھے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. میرے آقا نے فرمایا ہے عبد القادر تقریر کیا کرو, واعظ و نصیحت کیا کرو, لوگوں کو دین کے قریب کرو. تو آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں عجمی ہوں اور یہ عربی ہے, میں کیسے انہیں سمجھاؤں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب ذہن ڈالا. ایک مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 3 مرتبہ نہیں بلکہ 7 مرتبہ آپ نے لعاب ذہن ڈالا. وہ لعاب ذہن جسے مسلمان نے کھاری کنویں میں ڈالا تو وہ میٹھا پانی ہو جاتا. وہ لعاب ذہن جو حضرت قتادہ کی آنکھ نکل جاتی ہے آپ نے لگایا فوراً شفا ہو جاتی ہے. وہ لعاب ذہن اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی تھی لعاب ذہن لگا دیتے فوراً شفا مل جاتی تھی. وہ لعاب ذہن جس کو آپ نے حضرت امام حسین کے اندر ڈالا تو کربلا میں اپنے نانا کی جان اپنے نانا کی خاطر اپنی جان کو بھی قربان کر دیا. حضرات وہ لعاب ذہن میرے آقا نے 7 مرتبہ ڈالا اور حضرت غوث اعظم کے دل میں غوث اعظم کے اندر جب وہ لعاب ذہن پہنچ گیا تو کیسی واضح نصیحت کرتے ہو آپ اللہ. جب آپ تقریر کرتے تھے تو میری آواز تو یہاں تک ہی جا رہی ہوگی لیکن غوث اعظم کے مجمع میں لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا اور جیسی پہلی جماعت والے کو آواز آتی تھی ایسے ہی لاسٹ والے کو آواز آتی تھی. بغیر مائک کے وہ صرف تقریر کرتے تھے اور کیفیت یہ ہوتی تھی آج تو ہم لوگ مزہ لینے کے لیے جاتے ہیں کہ ہاں ہم کی تقریر سنی مزہ آ گیا لیکن غوث اعظم جب تقریر کیا کرتے تھے تو لوگ گشت کھا کے پھر جایا کرتے تھے, لوگ اپنی جانیں بھی قربان کر دیا کرتے تھے جب انہیں اپنا گناہ یاد آتا تھا. اس لیے رب نے ارشاد فرمایا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ جب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے, کسی حق پر پیر کا دامن پکڑ لو گے تو تمہارے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی. حضرات شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں عبادت کر رہا تھا, ایک بادل کا ٹکڑا آتا ہے اور آ کر سایہ بن جاتا ہے, اس کے اندر سے آواز آتی ہے اے عبد القادر نماز مت پڑھا کر. حضرات پیر بھی تو پیر تھا جس کے پاس علم ظاہر بھی تھا, جس کے پاس علم باطن بھی تھا. آپ نے دماغ ولایت سے سوچا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے مالک کو مختار بنا کر بھیجا ہے لیکن وہ کبھی بھی یعنی وہ نماز معاف نہیں ہوئی بلکہ آپ نماز پڑھتے رہا کرتے تھے. آپ کی بیوی عائشہ کہتی تھی اے میرے سرکار یا رسول اللہ آپ سو بھی جایا کرو, آپ کے پیروں پر برم آ جاتا تھا تو میرے آقا ارشاد فرماتے تھے اے عائشہ میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھے تمام نبیوں کا امام بنا کر بھیجا ہے, تمام کائنات کا مختار بنا کر بھیجا ہے. حضرات جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز معاف نہیں ہوئی یہ غوث اعظم سوچ رہے ہیں آج کا ذہین انسان ہوتا تو ضرور گمراہ ہو جاتا لیکن غوث پاک کے پاس علم باطن بھی ہے. یعنی نبی پاک نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ کہ مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. غوث اعظم نے دیکھا کہ میرے نبی پر نماز معاف نہیں ہوئی. سیدنا امام حسین نے اپنا پورا خاندان مٹا دیا لیکن آپ کی نماز نے اپنی گردن کو بھی قربان کر دیا. جب ان پر نماز معاف نہیں ہوئی تو عبد القادر تو کون ہوتا ہے کہ تجھ کو نماز معاف ہوئی؟ فوراً آپ نے بڑا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حضرات وہ جتنا بھی بادل کا ٹکڑا تھا جتنا بھی دھواں تھا غائب ہو جاتا ہے. اب دوبارہ حملہ کرتا ہے شیطان کہ اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے. اگر آج ہم یہ سوچے ہم زیادہ علم والے ہیں, حضرات یہ گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے. حضرات سے وہ کہتا ہے کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے تو سیدنا عبد القادر نے فرمایا ہے شیطان تم مجھے ابھی گمراہ کرنا چاہتا ہے, ارے مجھے میرے علم نے نہیں
बल्कि मेरे खुदा ने बचा लिया है। अगर इल्म से कोई बचता तो शैतान भी तो बच जाता, इल्म से अगर कोई बचता तो हजरत इब्लीस भी बच जाता। पता ये चलता है कि जब गर्म होता है, जब रब चाहता है, जब कोई बचा करता है। इसलिए आपने जो दामन पकड़ा है मुफ्ती आजम दिल्ली का, इसको और मजबूती दीजिए। इसको यकीन करिए अल्लाह की रस्सी है। हजरत मोहतरम इनको मजबूती से पकड़े रहिए। कुरान कहता है वकुनु मअस सादिकीन, कि जब तुम सच्चों के साथ हो जाओगे, झूठों का दामन छोड़ दोगे, सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओगे, तो तुम्हारी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी कामयाब होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी इस छोटी सी गुफ्तगू